الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا صدق الله العظيم۔ آج ہم 16ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 16ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بقیہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ بہت سے حضرات سکندر مقدونی کو ذوالقرنین قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سکندر کو ذوالقرنین قرار دینا مشکل ہے، کیونکہ یہ شخص ایمان اور خوف خدا سے خالی تھا۔ جبکہ قرآن کریم نے جس شخص کا ذکر کیا ہے وہ صرف وسائل اسباب رکھنے والا بادشاہی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایمانی صفات بھی پائی جاتی تھی، اور اس نے ظالم جابر بادشاہوں کے برخلاف اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو صرف انسانیت کی خدمت اور قیام عدل کے لیے استعمال کیا۔ بعض رات نے سکندر کے علاوہ دوسرے کئی بادشاہوں کو قرآن کا ذوالقرنین قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر کسی شخصیت کا تعین نہ بھی ہو سکے تو بھی اس مقام کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ قرآن کریم کا مقصد کوئی تاریخی واقعات، تفصیلات، جزیات، شخصیات کا ذکر کرنا نہیں، بلکہ قرآن کریم کا مقصد واقعے سے پیدا ہونے والی عبرت اور نصیحت کی طرف اپنے قارئین کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی ایمانی طاقت بھی انہیں حاصل تھی۔ ان کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گئے تھے۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں ان کا گزر ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، جسے قرآن کریم نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کی یورش اور حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار قرب قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے۔ ذوالقرنین اپنے مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جبکہ مادیت پرست افراد اور بادشاہ ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس وقت مادیت کی زندگی میں پیش ہونے کا صحرا مغربی تہذیب کے سر بنتا ہے۔ اس تہذیب کا جو سب سے بڑا نمائندہ ظاہر ہوگا اسے زبان نبوت میں دجال کہا گیا ہے، اور لگتا یہ ہے اس کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان اور مادیت کے درمیان آخری معرکہ بپا ہونے میں اب تھوڑا سا وقت ہی باقی رہ گیا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو دجالی تہذیب اور دجال کے ظہور کے وقت اپنے ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کے اختتام پر ان لوگوں کو حکم دیا گیا جو صرف مادیت اور ظاہری وسائل ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے، بس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد 16ویں پارے میں سورہ مریم ہے، مکی سورت ہے، اس میں 98 آیتیں 6 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید، بعث، جزا سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقع ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بوڑھی بھی تھی، بانج بھی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، اہلیہ کی عمر 98 سال کی ہو گئی تھی۔ بظاہر اب اولاد کا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ بیٹا مانگنے سے پہلے بارگاہ رب العالمین میں 3 باتیں عرض کی۔ پہلا یہ کہ میں بہت کمزور ہوں، دوسرا یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں
کیونکہ آپ نے کبھی بھی میری دعا رد نہیں کی۔ تیسرا یہ کہ اس دعا سے میرا مقصود دین کی منفعت ہے۔ اس کے بعد صراحتاً اپنی دینی خلافت کے لیے اللہ سے بیٹا مانگا، لیکن یہ ساتھ ہی یہ درخواست کر دی ایسا بیٹا عطا کرنا جس سے تو بھی خوش ہو اور تیرے بندے بھی خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح اور زاہد عابد بیٹا عطا کیا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے۔ بے شک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت عجیب طریقے سے ہوئی، کیونکہ ان کے والدین توالد تناسل کی عمر سے گزر چکے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ ان کی والدہ باکرہ تھی۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا یہ عجیب و غریب واقعہ کیسے پیش آیا، کیسے حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئی، کیسے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ہے، انہوں نے گریبان میں پھونک ماری اور انہیں حمل ہو گیا، کیسے ان پر حزن و ملال کی شدید کیفیت طاری ہوئی۔ ولادت کے بعد بچے کو اٹھا کر حضرت مریم قوم کے پاس آئی تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئی اور وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا پنگھوڑے میں بولنے لگا۔ اس کی زبان سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ تھا، انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دنیا رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پر، جبکہ ابھی آپ بولنے کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، معجزانہ انداز میں والدہ کی پاک دامنی بتانے کے لیے بولے بھی تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی ایسا نکلا جو آپ کے بارے میں غالی قسم کے عیسائیوں کی گھڑی ہوئی شرکیہ عمارت دھڑام سے گرانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اسی اعجازی خطاب میں فرمایا مجھے رب تعالیٰ نے 6 اعزازات سے نوازا ہے۔ پہلے یہ کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، نہ رب ہوں نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرا یہ کہ مجھے وحی نبوت عطا کی گئی۔ تیسرا یہ کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں۔ چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے، ان میں سے نماز زکوٰۃ کا آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا، جو کہ ان دونوں عبادات کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ پانچواں یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرمانبردار، عزیز و اقارب کا خدمتگار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، کبر و غرور نہیں ہے۔ چھٹا یہ کہ مجھے دنیا آخرت میں امن سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی شان لیے ولادت یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی۔ عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے معاذ اللہ ابن زنا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کے بارے میں اہل کتاب کا اختلاف بیان کرنے کے بعد سورہ مریم منتقل ہو جاتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف، جو کہ مشرک باپ کے ساتھ پیش آیا، تاکہ عقیدہ شرک میں جو جھوٹ، کبر، غرور، جہل، اناد، ضلالت، حماقت پائی جاتی ہے اس کی ایک جھلک دکھائی جائے۔ یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کو صاف، خاص طور پر ان کا حلم اور بردباری اور حکمت اور درد مندی بھی بیان کرنا مقصود ہے، تاکہ داعیان حق کے سامنے ایک حقیقی داعی کا سراپا آئے جسے وہ اپنے لیے نمونہ بنا سکے۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام پر کیسے باران رحمت نازل ہوئی، ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں انبیاء، صلحاء، خصوصاً حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، دنیا کی ہر قوم، ہر ملت ان کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ سورہ مریم بتلاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولی، اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ نے دعوت توحید اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے ہی کیا، اپنے والد کو نرمی محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، باوجود باپ کے مشرک ہونے کے آپ نے اپنی گفتگو میں ادب کا پہلو بھی ملحوظ رکھا، لیکن آپ کا والد آزر دھمکیوں پہ اتر آیا اور کہنے لگا اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے
میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، تم مجھے ایک طویل زمانہ تک چھوڑ دو۔ جب مسلسل دعوت کے باوجود نہ آزر راہ راست پہ آیا نہ ہی قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت آئی، تو آپ محض اللہ کی خاطر عراق سے شام ہجرت کر گئے۔ اللہ کے لیے قوم اور خاندان کے چھوڑنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ان سے کہیں بہتر بیٹے مونس اور غم خار رب العزت نے عطا کر دیے۔ اس کے بعد سورہ مریم حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے، بتاتی ہے ان انبیاء کے جانشین ایسے لوگ بن گئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی، خواہشات اور شہوات کی بندگی کا رستہ اختیار کر لیا۔ اس کے بعد بتایا گیا مشرک بعض جزا کا انکار کرتے ہیں، انہیں جہنم کے ارد گرد ضرور جمع کیا جائے گا۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنوں میں محبت پیدا کر دے گا اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح رب العزت ہلاک کر دیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں، خالص اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دی جاتی ہے، جو کہ حقیقت میں نتیجہ ہوتی ہے خود باری تعالیٰ کی محبت کا، جیسے کہ صحیحین اور مسند میں روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتے ہیں میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے درمیان بھی اس کی قبولیت اور محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی اطلاع جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر سارے آسمان والوں کو اس کی اطلاع دیتے ہیں، چنانچہ وہ سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر اس نفرت کا اثر زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے، زمین والے بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد 16ویں پارے کے اندر سورہ طٰہٰ ہے، مکی سورت ہے، 135 آیتیں، 8 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ اس سورت میں اسی نام سے آپ کو اللہ نے مخاطب کیا، اسی نام کی مناسبت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی۔ دونوں صورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے بھی واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو کہ سورہ مریم میں اجمالی طور پہ ذکر تھا، وہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا صرف نام آیا تھا، جبکہ یہاں پر ان کا واقعہ قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں بھی اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ طٰہٰ آقا علیہ السلام کے نامی میں سے ایک پیارا نام ہے۔ یہاں اس کے ذریعے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے، راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات کرتے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، پھر انسانوں تک قرآن پہنچانے اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں میرے آقا ڈالتے تھے۔ جب کوئی اس دعوت پہ کان نہ دھرتا میرے آقا کو بے پناہ غم ہوتا، اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر میرے آقا کو تسلی دی۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں، اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ نے بعض اپنے صفات ذکر کی ہیں تاکہ آپ کو قلبی اطمینان ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا، مجھے کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس وضاحت کے بعد گویا نمونے کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے بتایا گیا اللہ اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعے کے مقابلے میں زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ آیا، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات، اشارات ہیں جو انسان کو اللہ کی نعمتوں اور قدرت کے
بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ شاید اس تکرار میں ایک حکمت یہ بھی ہے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے جس کے مقابلے کے لیے ایمان والوں کو تیار رکھنا ضروری ہے۔ یہاں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے 98 تک تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس میں آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات آگے، لیکن ان میں تقدیم تاخیر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے تذکرے کی ابتدا مدین سے واپسی، آگ دیکھنے، باری تعالیٰ سے شرف ہم کلامی، نبوت ملنے کے واقعے سے ہو رہی ہے۔ ولادت کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالے جانے کا واقعہ بعد میں ذکر کیا گیا۔ یعنی ایک ہی واقعے کو قرآن انداز بدل بدل کر بار بار بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے اکتا نہ جائیں، ان کی نظریں واقعہ کی جزیات تلاش کرنے کی بجائے عبرت نصیحت کے حصول پہ مرکوز ہو جائیں۔ سورۃ طٰہٰ میں آپ کے جو حالات بیان کیے گئے، ان حالات کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوان قائم کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا ایمان قبول کرنا، راتوں رات بنی اسرائیل کو اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا بمائے لاؤ لشکر تعاقب اور ہلاک ہونا، کریم رحیم مولا کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے کفران اور ناشکرا پن، سامری کا بچڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپسی، اپنے بھائی پہ غصے کا اظہار۔ ان آیتوں کے مطالعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب کریم کے ساتھ خصوصی انعامات سامنے آئے۔ نمبر 1، فرعون کے ظلم اور پکڑ سے حفاظت، جبکہ اس کے کرندے نومولود اسرائیلی بچوں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ نمبر 2، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا ڈالا جانا، یہاں تک کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ نمبر 3، آپ کی تربیت اور پرورش کا خصوصی اہتمام اور نگرانی۔ نمبر 4، پوری عزت احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا۔ نمبر 5، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا لیکن آپ کو قصاص میں قتل ہونے سے بچا لیا گیا۔ نمبر 6، مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ نمبر 7، اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا، اپنے قرب اور محبت کے لیے آپ کو منتخب کر لیا۔ اس واقعے کے آخر میں قرآنی واقعات کے نزول کی حکمت اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی کی مناسبت سے آیت نمبر 102 سے 112 تک قیامت کے ہولناک احوال کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کا ذکر کیا گیا، پھر ابلیس کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا تھا اسے بیان کیا گیا۔ جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے، ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایسے معاندین کے حال پہ اظہار تعجب کیا گیا جو قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ دیکھ لینے کے باوجود بھی عصا اور ناقہ جیسے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان معاندین سے کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتیجے کے منتظر رہیں، بس تم بھی منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا سیدھے راستے پہ چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں۔ یہ 16ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کریم ہم سب کو اپنی نعمتوں کی ناشکری سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت خصوصاً فلسطین کے، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔